بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے، مگر مشرکین مکہ نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی قاصد بھیجے تاکہ مشرکین مکہ سے بات کی جائے کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، مگر مشرکین مکہ راضی نہیں ہوئے۔ آخر میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ مشرکین نے ان سے بھی یہی کہہ دیا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگر چاہیں تو آئندہ سال کر سکتے ہیں، اور حضرت عثمان کو مکے میں روک لیا۔ تب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ حضور کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا، اور آپ نے فرمایا جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں گا میں یہاں سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹوں گا۔ آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ آپ نے صحابہ سے اسی درخت کے نیچے بیعت لینا شروع فرما دی۔ بیعت یہ تھی کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے ہم کافروں سے جہاد کریں گے، مر جائیں گے مگر میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر بیعت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نے لوگوں کو بیعت کے لیے آواز دی تو سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے اور سب سے پہلے مجھ سے بیعت لیجئے۔ حضور نے معلوم کیا ابو سنان کس بات کی بیعت کر رہے ہو؟ وہ بولے یا رسول اللہ، اس بات کی بیعت کر رہا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ حضور نے پوچھا کہ تیرے دل میں کیا ہے وہ بتا دے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرما دے یا میری جان اس کام میں چلی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ لو بیعت کرو۔ حضور نے ان سے بیعت لی۔ پھر باقی لوگ آگے بڑھے اور بیعت کرنے لگے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع بیعت کے لیے اتنے جوش میں تھے کہ بار بار بیعت کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سب سے بیعت فرما چکے تو اپنا بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ یہ بیعت عثمان کی والی بات بخاری شریف میں ہے۔ زرقانی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان کہا کرتے تھے حضور کا بایاں ہاتھ میرے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ فتح کی آیت نمبر 19 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ جب وہ ایک پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے جان لیا کہ کیا جذبہ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ نے اپنی سکینہ نازل فرما دی اور قریبی فتح سے نوازا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی غنیمتوں سے اللہ نوازے گا جس کو وہ حاصل کریں گے۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جب یہ بیعت ہو چکی تو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان تو خیریت سے ہیں۔ دراصل کفار کو جب اس بیعت کی اطلاع ملی تو وہ ڈر گئے تھے، اور انہوں نے ہی یہ خبر لشکر تک پہنچا دی تھی کہ عثمان خیریت سے ہیں اور ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ صلح نامے پہ بات کر لی جائے۔ یہ فتح الباری جلد 7 میں موجود ہے۔ قبیلہ خزاعہ عرب کا ایک پرانا قبیلہ تھا۔ قبیلہ خزاعہ کے جد امجد کا نام خزاعہ ابن عمرو تھا۔ یہ قبیلہ دراصل یمن کا رہنے والا تھا، بعد میں مکہ اور اطراف مکہ میں آباد ہو گیا تھا۔
قریش سے پہلے مکے پر بنو خزاعہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کے متولی بھی یہی لوگ تھے۔ بعد میں قصی ابن کلاب کے زمانے میں قریش نے مکے پر اپنا کنٹرول بڑھا دیا تھا اور مکے پر حکومت قصی ابن کلاب کے زمانے سے قریش مکہ کی تھی۔ یہ قبیلہ حضور کا حلیف تھا۔ قصی ابن کلاب حضور کے جد امجد تھے۔ قبیلہ بنو خزاعہ حضور کا حلیف اور اتحادی بن گیا تھا۔ اس کی کچھ سیاسی وجوہات بھی تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا تھا۔ یہ لوگ اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کی ہمدردیاں ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتی تھیں۔ مشرکین مکہ جو سازشیں کرتے تھے حضور کو یہ ان سے مطلع کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ مکہ اور اطراف مکہ میں رہتے تھے اس لیے انہیں مشرکین مکہ کی سرگرمیوں کی اطلاع رہتی تھی۔ ان کے سردار بدیل ابن وقار تھے۔ اس موقع پر یہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ حدیبیہ کے باہری علاقوں میں مشرکین لشکر جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روکیں، اور دودھ والی اونٹنیاں یہ ساتھ میں لائے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ سے طویل جنگ کا ارادہ ہے۔ حضور نے فرمایا، ہمارا تو جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، ہمارا ارادہ تو صرف عمرہ کر کے واپس جانے کا ہے۔ لڑائی نے قریش کو کمزور کر دیا ہے۔ اگر قریش چاہیں تو ہم ایک مدت کے لیے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور میں باقی عرب قبائل سے بات کروں گا۔ اگر اللہ مجھے غالب کر دے تو وہ میرے ساتھ آ جائیں اور فی الحال سکون سے رہیں، اور اگر میں کامیاب نہ ہو سکوں تو قریش مکہ بغیر مجھ سے لڑے وہ حاصل کر لیں گے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ مجھے شکست دینا چاہتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، لیکن بدیل، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ ضرور ضرور اپنے اس دین کو غالب کرے گا۔ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اب سچائی اور حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ کا وعدہ میرے ہی ساتھ پورا ہوگا۔ بدیل، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ بدیل، تم میری بات قریش کو بتا دو، ورنہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ اللہ اپنے اس دین کو غالب کر دے اور حق کا غلبہ حاصل ہو، یا پھر میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے۔ بدیل کے تعلقات مشرکین مکہ سے بھی تھے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے قریش کے پاس جا کر ان سے کہا، سنو، میں محمد کے پاس سے ان کی بات سن کر آ رہا ہوں، اگر تم چاہو تو تمہیں بھی تمہارے سامنے بیان کر دوں۔ قریش کے بعد سردار بولے، ہمیں اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر قریش کے کئی سمجھدار نوجوان بھی تھے، وہ بولے، ہمیں ان کی بات ضرور سناؤ، انہوں نے کیا کہا ہے، ہم ان کی بات سننا چاہتے ہیں۔ بدیل نے کہا، سنو، تم جلدی مت کرو، محمد لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ وہ تم سے صلح چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جیت گیا تو تم یعنی قریش میرے ساتھ آ جانا، اور اگر میں ہار گیا تو تمہارا مقصد تمہیں بغیر لڑے حاصل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں قریش سے کہو، جنگوں نے ان کی حالت خراب کر رکھی ہے، اس میں ہم دونوں کا نقصان ہے، اس لیے صلح کر لو۔ قریش کے بعد سردار بولے، مگر ہم انہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور عروہ ابن مسعود ایک بڑے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے بولے، اے قریش، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں اور تم میرے لیے اولاد کی طرح ہو۔ لوگ بولے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ عروہ نے کہا کہ میرے متعلق تمہیں کوئی بدگمانی ہو تو بتا دو۔ قریش نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ ہمارے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ عروہ نے کہا کہ میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور تجربہ بھی، میری بات مانو اور محمد کی صلح کی پیشکش کو قبول کر لو، اور مجھے اجازت دو کہ میں خود جا کر محمد سے بات کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ عروہ حضور کے پاس آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا۔ عروہ بولے، اے محمد، کیا تم نے سنا ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو خود ہلاک کیا ہو اور برباد کر دیا ہو؟ میری بات سنو، اگر جنگ ہوئی اور قریش غالب ہو گئے، اور سنو، یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ چند بخیل اور کنجوس لوگ ہیں
جو بہت جلد میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عروہ کو زور سے ڈانٹا اور کہا کہ خاموش، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ وہ بولا، یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں۔ کہنے لگا کہ اے ابو بکر، تمہارا میرے اوپر ایک احسان ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا ہوں، ورنہ آج میں تمہیں بتاتا کہ میرے ساتھ بدتمیزی کی کیا سزا ہوتی ہے۔ پھر وہ حضور سے بات کرنے لگا تو بار بار حضور کی داڑھی کو پکڑتا تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو عروہ ابن مسعود کے بھتیجے تھے، انہوں نے اپنے چچا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ منہ سے بات کرو، اللہ کے رسول کے جسم مبارک کو ہاتھ مت لگاؤ۔ عروہ نے انہیں پہچانا نہیں کیونکہ کپڑا ان کے چہرے پر بندھا ہوا تھا۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تمہارا بھتیجا مغیرہ ہے۔ کہنے لگے، او غدار، میں تیری غداری کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو ہم کبھی اور بیان کر دیں گے۔ عروہ نے یہاں یہ منظر دیکھا کہ حضور کے ساتھی آپ پر جان چھڑکتے ہیں۔ ایسے اور بھی کئی واقعات پیش آئے۔ وہ ان واقعات کو دیکھ کر دل میں بہت حیران ہوا۔ عروہ جب مکے واپس گئے تو قریش مکہ سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر خدا کی قسم محمد کی شان سب سے نرالی ہے۔ ایک حدیث جس کو ابن ابی شیبہ نے مرسلاً نقل کیا ہے، اس میں ہے کہ عروہ نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے مگر محمد جیسا کوئی نہیں۔ وہ بادشاہ تو نہیں مگر ان کی شان سب سے بلند ہے۔ عروہ کی باتیں سن کر ایک شخص حلیس ابن علقمہ نے کہا، مجھے اجازت دو، میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا مسلمانوں کی طرف گیا۔ حضور نے اس کو دور سے دیکھ لیا اور فرمایا، اٹھو اور قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو۔ یہ لوگ قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ وہ راستے سے واپس چلا گیا اور لوگوں سے کہتا جاتا تھا، خدا کی قسم، یہ تو عمرہ کرنے آئے ہیں، میں انہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ میں نے اگر ان کو روکا تو میں تو سخت گناہ کر بیٹھوں گا۔ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر اپنے قبیلے واپس چلا گیا۔ ایک شخص مکرز ابن حفص، اس کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ حضور سے ملاقات کرے۔ حضور نے اس کو بھی دور سے دیکھ لیا اور فرمایا، یہ جو آدمی آ رہا ہے یہ برا آدمی ہے، اس نے مسلمانوں پر شبخون مارنے کی کوشش کی تھی۔ مسلمان محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اس کی طرف متوجہ تھے۔ اسی دوران قریش مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمرو صلح کی گفتگو کے لیے آئے۔ حضور نے فرمایا، قد سہل لکم من امرکم، تمہارا معاملہ کچھ سہل ہو گیا ہے۔ اور فرمایا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قریش مکہ نے صلح کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد صلح کی گفتگو شروع ہوئی اور شرائط صلح طے ہونے رہی۔ اس کے بعد کے واقعات کے لیے انشاءاللہ اگلے جمعے تک انتظار کیجیے۔ آئندہ جمعہ ہم انشاءاللہ صلح حدیبیہ کی شرائط اور ان کے اندر پوشیدہ اسرار اور فوائد کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہمیں گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور کی سیرت مبارکہ کے اندر ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، اور حضور کی سیرت مبارکہ سے ہم اپنے لیے دعوت دین کے لیے، اپنے سیاسی اور سماجی مقاصد کے لیے بہت سے نکات حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔